رات کے وقت سے مجھے خوف آتا تھا۔ رات کو ایک ہی زاویے پر لیٹا دیواروں کو دیکھتا رہتا۔ رات کو میں اکثر کیتھرین کا منتظر رہتا۔ وہ ایک مہذب اور نرم دل والی نرس تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلیاں دیتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور مجھے پڑھنے کے لیے دی۔ کتاب پڑھتے ہوئے بھی مجھے طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھیں۔ مجھے سب کچھ مختلف لگ رہا تھا، جیسے میرا نام ہی بدل گیا ہو، میری شکل اور ذات پات بدل گئی ہو، جیسے بہت سے رشتے ٹوٹ گئے ہوں۔ میں ایک بالکل نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح تھا، لیکن میں ماضی سے بالکل کٹ چکا تھا۔ کبھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ نہ میں نے کبھی کوئی کھیل کھیلا، نہ میں گاؤں گیا، نہ میں نے کبھی گاؤں کی عورتوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی بڑی بڑی گٹھڑیاں اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ کیڈٹ کالج میں نہیں بلکہ مجھ جیسا کوئی اور شخص پریڈ کیا کرتا تھا، اور کوئی اور چمپا کلی میں بیٹھ کر سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ اگر مجھے کوئی چیز اپنی سی لگ رہی تھی تو وہ سمندر کا وہ سفر تھا جس پہ میں نے ایک لڑکی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید میں کتاب کم پڑھ رہا تھا اور سوچ زیادہ رہا تھا۔ کیتھرین غور سے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم سے کمرے سے چلی گئی اور ایک ٹیکا لے آئی، اور پھر کہے بغیر اس نے میرے بازو پر ٹیکا لگا دیا، اور میں آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں جانے لگا، اور پھر پتہ نہیں میں کب سو گیا۔ عام طور پر رات کو ڈیوٹی دینے والا سٹاف صبح تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن دوسرے دن میں نے دیکھا کہ کیتھرین میرے بیڈ کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں نیند کیسے آئی؟ میں آج بہت عرصے کے بعد اتنی دیر تک سویا ہوں۔ میں نے تمہیں 2 ٹیکے لگائے تھے، تم کب سے یہ ٹیکے لگوا رہے ہو؟ میں نے کہا، جب سے تم لگا رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وارڈ میں میرا آج آخری دن ہے، میری ڈیوٹی تبدیل ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ پچھلے 3 ہفتوں سے میں تمہیں دھوکہ دیتی رہی ہوں۔ میں تمہیں رات کو نشے کا ٹیکا لگانے کی بجائے پانی کا ٹیکا لگاتی رہی ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ زہر نہیں دے سکتی تھی۔ میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری جگہ آنے والی نرس شاید تمہیں نشے کا ٹیکا لگائے۔ یاد رکھو، اثر ٹیکے یا دوائی میں نہیں ہوتا، بلکہ اثر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلی گئی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا کہ دروازہ ایک پرشور آواز کے ساتھ کھلا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو شانزے کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ اتنی اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی کہ مجھے خواب کا سا گمان ہو رہا تھا۔ پھر اس کے پیچھے بہت خوبصورت سا نوجوان اپنے ہاتھوں میں ایک گلدستہ لیے داخل ہوا۔ اس نے وہ گلدستہ مجھے پکڑاتے ہوئے میری صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر یوں ہی اپنا سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نوجوان شانزے کا منگیتر ہے۔ انہیں ساتھ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس قسم کا رد عمل پیش کروں۔ کیا مجھے شانزے کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آنا چاہیے، یا یہ تاثر دینا چاہیے کہ شانزے میرے لیے محض ایک کلاس فیلو ہے؟ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ شانزے نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وہی خالد ہے جس کے متعلق میں نے تمہیں بتایا تھا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، میں خالد کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے ایسا لگا کہ شانزے کی یہ بات سن کر اس نوجوان کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بجھ گیا۔ اس نے شانزے کو دلاسا دیا اور پھر اگلے دن کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ اگرچہ میں سارا وقت خاموش رہا، لیکن شانزے کو اپنے لیے روتے ہوئے اور پریشان دیکھ کر میرا ڈپریشن اور مایوسی ایک دم سے ختم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے پریشان ہے۔ میں چل کر دروازے تک جانا چاہتا تھا تاکہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہ تھا، اس لیے میں خود ہی پلنگ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن میں اب پہلے والا خالد نہیں تھا۔ مجھے اپنے پیروں میں بجلی سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طاقت مجھے آگے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ میں چل کر دروازے تک گیا اور تقریباً 10-15 منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ حادثے کے بعد میں پہلی دفعہ اس طرح چند قدم چلا تھا۔ امتحان کے فوراً بعد زیادہ تر طالب علم اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شانزے بھی کراچی چلی گئی، لیکن میں کچھ عرصے کے لیے لاہور میں ہی ٹھہر گیا۔ گھر جاتے ہوئے شانزے نے مجھے کہا تھا کہ کم از کم 1 ماہ کے بعد کراچی آ کر اس کے والد سے ملوں۔ میں بھی بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنے پیروں پر چل کر شانزے کے گھر کے دروازے پر دستک دوں گا۔ جب شانزے کو گئے ہوئے چند ہفتے گزر گئے اور میرے بار بار کوشش کے باوجود فون پر اس سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں فون کرتا، گھنٹی بجتی رہتی، لیکن کوئی فون نہ اٹھاتا۔ میں یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتا کہ شاید سب لوگ کچھ عرصے کے لیے باہر چلے گئے ہوں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر 1 مہینے کے بعد میں کراچی روانہ ہو گیا۔ کراچی میں نے اپنے دوست ممتاز مسلم کے گھر ٹھہرا۔ وہاں سے میں نے شانزے کے گھر فون کیا تو ایک دفعہ پھر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ ٹیلی فون کے محکمے سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ فون خراب ہے۔
میں نے اگلے دن شانزے کے گھر جا کر دستک دینے والے کڑے امتحان سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اگلے دن میں نے شانزے کے گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے پینٹ شرٹ کی بجائے شلوار قمیض پہننے کو ترجیح دی، کیونکہ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی وجہ سے چلتے ہوئے میری ٹانگوں کی لنگڑاہٹ کم محسوس ہوتی تھی۔ میں نے ممتاز سے درخواست کی کہ ایک وہ مجھے شانزے کے فلیٹ کے باہر اتار دے۔ جب میں گاڑی سے اتر کر شانزے کے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگوں کی توانائیاں ہر قدم کے ساتھ بڑھ رہی تھیں، میری لنگڑاہٹ کم ہوتی جا رہی تھی اور میں کسی سہارے کے بغیر قدم اٹھا رہا تھا۔ پھر سیڑھیاں میں نے آسانی سے چڑھنا شروع کر دیں۔ بالکل سامنے شانزے کا فلیٹ تھا۔ کچھ دیر ٹھہر کر میں نے اپنے حواس بحال کیے اور دروازے پر دستک دی۔ دستک دیتے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان سیڑھیوں پر چل کر آنا اور دروازے پر دستک دینا ہی میرا امتحان تھا، جو میں پاس کر چکا تھا۔ بار بار دستک دینے کے باوجود شانزے کے فلیٹ کا دروازہ تو نہ کھولا، لیکن ساتھ والے فلیٹ کا دروازہ کھل گیا۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی اور اس نے بتایا کہ یہ گھر تو 2 ہفتوں سے بند ہے اور یہ لوگ تو اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے 1-2 دن بعد ہی یہاں سے چلے گئے تھے۔ بڑی بیٹی کی شادی؟ بڑی بیٹی تو شانزے ہے، تو کیا شانزے کی شادی ہو گئی ہے؟ اور پھر میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ واقعی شانزے کی شادی کی بات کر رہی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا اور مجھے یہ ایک بھونڈا سا مذاق لگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ شانزے تو خود 3 سالوں سے مجھے اس امتحان میں پاس کروانے کے لیے میری تیاری کرواتی رہی تھی۔ بھلا بتائیے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے توانائیاں دھواں بن کر میری ٹانگوں سے اڑنے لگی ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک بار پھر بہت زور کا دھماکہ ہوا اور میری زندگی کی گاڑی ایک بہت بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی ہو۔ اب میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی ریکنگ پکڑ کر اتر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں بڑی مشکل سے چلتا ہوا سڑک تک آیا جہاں ممتاز مسلم میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد اسے بھی یقین نہ آیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں فوراً ادیبہ سے ملنا چاہیے۔ ادیبہ شانزے کی دوست تھی اور وہ سب کچھ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو ایسا لگا جیسے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اندر سے ایک خط لے آئی اور کہنے لگی کہ پہلے اسے پڑھ لو۔ وہ شانزے کا خط تھا۔ میں نے جلدی جلدی خط پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، تم یقیناً میری شادی کا سن کر پریشان ہو گئے ہوگے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی شرط کے بارے میں تم سے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ اگر تم ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے قدموں پر چل کر ہمارے گھر آؤ گے تو وہ میری تم سے شادی کر دیں گے۔ یہ شرط میں نے خود گھڑی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید اور کوئی چیز تمہیں چلنے کی تحریک نہ دے سکتی۔ مقصد کے بغیر تم کبھی ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ میں اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اور تم خود بھی اسی بات پر زور دیتے تھے۔ تم ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تمہاری ٹانگوں میں واپس آنے والی طاقت تمہارے پاس میری امانت ہے اور تم نے کبھی بھی اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ تم نے ابھی میلوں کا سفر طے کرنا ہے اور ایک دن اتنا بڑا بن کر دکھانا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں کسی سے پوچھنا نہ پڑے، بلکہ تمہاری شخصیت دنیا میں اتنی مشہور ہو جائے کہ مجھے خود بخود تمہاری خبریں ملتی رہیں۔ خط پڑھ کر میری ساری مایوسی، غصہ اور شکوہ جاتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی جھوٹ اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ میں نے تو آج تک کسی کو اتنا خوبصورت جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ میں کوئٹہ جانے کی بجائے لاہور آ گیا۔ میں خود میں عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا، ایک نیا پن، ایک مختلف سی سوچ، نہ کچھ کھونے کا دکھ، نہ مزید پانے کی طلب۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے بچپن سے لے کے اب تک کے تمام دن کہیں گم ہو گئے ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک بار پھر لوگوں میں اجنبی سا بن گیا ہوں، جس طرح زندگی ایک بار پھر کسی نئے انداز کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا جنم، جس کا ماضی سے کوئی تعلق نہ ہو۔